تم لوگوں نے ہر چیز کو مشکل کر دیا ہے، حرام حرام حرام، ہر وقت جو ہے وہ حرام کا فتویٰ لیے بیٹھے ہوتے ہو، ہر چیز کو تم لوگوں نے، ہمارا دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے بنا دیا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تم لوگوں نے اللہ کو پتہ نہیں کیا کہ ہر وقت عذاب کو لے کر بیٹھے رہتے ہو، تو اللہ جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ اس طرح کے سینٹنسز ہیں، اس طرح کے جملے ہیں جو ہر اس بندے کو آج سننے کو مل رہے ہیں جو برائی سے روکتا ہے، جو برے کاموں سے روکتا ہے۔ یہ کسی ایک کی بات نہیں میں کہہ رہی، کہ علماء کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر بندہ جو برائی سے روک رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ غلط کام ہے، یہ ایسا نہیں کرنا، اس کو ایسے ہی کچھ جملے سننے کو جو ہے وہ مل رہے ہیں کہ وہ سنتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو، ہمیں پتہ ہے، تم اس چیز کو چھوڑو۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ میں صحیح ہوں، اور باقی جو بھی، اور دین کو اتنا ایزی لے لیا ہے کہ حرام کام بھی کر رہے ہیں تو وہ اتنی ڈھٹائی سے کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور جب کوئی ان کو منع کرتا ہے تو فوراً سے کہیں گے اچھا بتاؤ جی قرآن میں کدھر ہے، حدیث میں کدھر ہے، ہمیں تو کسی نے نہیں۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ دلائل دے بھی دینا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اس چیز کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس لیے آج جو بھی دعوت کا کام کر رہا ہے، یا جو بھی کسی کو بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط، تو وہ اس کی بات کو نہیں سنتا اگلا بندہ، اور وہ یہی کہتا ہے کہ تمہیں اس سے کیا ہے، تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ اور کوئی یہ اس طرح نہیں ہے، تم لوگوں کو بس جو میں نے شروع میں جملے کہے تو وہی ان لوگوں کی زبان ایسے ہی جملے سننے کو آپ کو ملیں گے۔ تو اس کے ایک چھوٹی سی اگزامپل جو آج ہماری ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر ایک ناسور بن چکا ہے، وہ کیا ہے؟ میوزک۔ اور اس کو بالکل غلط نہیں لیا جا رہا، حالانکہ ہمارا جو دین ہے وہ تو اس چیز سے منع کرتا ہے، تو اس چیز کو برا ہی نہیں مانا جاتا، اس چیز کو برا سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ ایسے لوگ سن رہے ہیں گانے، پہلے ہوتا تھا ماں باپ کے آگے شرم و حیا ہوتی تھی، اب کیا؟ اب ماں باپ کے آگے کیا شرم و حیا کرنی ہے، بلکہ خود بچیاں اٹھ کے ان کے سامنے ناچ رہی ہیں، ان کے سامنے ڈانس کر رہی ہیں۔ تو صرف میوزک کو بھی دیکھیں، اور ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب کو، یعنی سب کو سب کچھ پتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج ماں باپ کا بھی وہ اس درجے کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ بھی اپنی اولاد کو منع نہیں کر سکتے۔ کچھ تو خود ہی ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور جو نہیں لگے ہوئے ان کی اولاد سن ہی نہیں رہی بات، اور پھر کل کو جب کچھ غلط ہو جاتا ہے تو پھر ماں باپ کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس کی یہ جو چھوٹی سی اگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جب ہم ان لوگوں کو اس چیز سے منع کرتے ہیں تو وہ آگے اچھا جی قرآن میں کہاں پہ، قرآن میں تو میوزک کا ہے ہی نہیں، کہاں پر ہے یہ منع؟ کوئی حرام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں دکھاؤ، قرآن کھول کر دکھاؤ۔ تو اس کی آپ یہ دیکھیں کہ پھر اگر اس طرح ہے تو سورہ لقمان کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک آیت ہے سورہ لقمان کی، آیا 6 نمبر ہے، 6 نمبر آیا جو ہے اس کو کھول کر دیکھیں، اس کے اندر جو ہے نا کہ لہو الحدیث، یہ جو لفظ آیا ہے، یہ پھر بتائیں آپ یہ کس لیے آیا ہے؟ کیا گانے جو ہیں یہ کوئی فضول کام نہیں ہے؟ یہ لہو الحدیث میں نہیں آتے، یہ کوئی اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، یا کوئی آپ کو اچھے مشورے دیے جا رہے ہیں، یا آپ سے کوئی ڈسکس ہو رہا ہے گانوں کے اندر، کہ آپ کوئی مقصد آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، وہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ پھر بتائیں پھر اور گانوں میں کیا ہوتا ہے؟ لہو الحدیث کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ لہو الحدیث میں کہ جو بیہودہ باتیں ہوتی ہیں، جو فضول باتیں ہوتی ہیں، جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو قرآن میں ایک بات یاد رکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی میوزک منع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بتاؤ کہاں پر حرام ہے، تو قرآن کے صرف لفظی ترجمے پہ نہ جائیں نا، اس کے اندر تدبر کریں۔ اللہ پاک نے خود کہا ہے قرآن کے اندر کہ آپ قرآن کے صرف ظاہری اس پہ نہ جائیں، بلکہ تدبر، غور و فکر کریں اس کے اندر۔ تو ادھر تو صاف لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو فضول باتیں، بیہودہ کھیل ہوتے ہیں، یا کوئی بھی بات ہوتی ہے، تو وہ اسی لہو الحدیث میں آتی ہے۔ تو ہمارے لیے، مسلمان کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے؟ اس کے لیے تو یہ ہے کہ اس کے اندر تو یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ تو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، وہ تو اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی باتیں ہوتی ہیں؟ کوئی پھر اس چیز کا آنسر کر دے نا کہ جی یہ تو بڑی اچھی، گانے کے اندر بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر تو ہمیں اپنے مقصد بتائے جا رہے ہیں، ہم نے اپنی لائف کیسے گزارنی ہے، ہمیں اپنی جو فیوچر ہے اس کا بتایا جا رہا ہے۔ تو پھر آپ یہ کریں کہ وہ ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں، تو پھر آپ نے ایسے لوگوں سے ہی گائیڈ لائن لینی ہے، تو پھر آپ لیتے رہیں، لیکن یہ بات نہ کریں کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ عز و جل نے ہمیں ان چیزوں سے منع نہیں کیا۔ تو اسی میں آگے دیکھیں کہ اللہ پاک نے اسی میں اگلی آیت میں بتا دیا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا میں ابھی کہہ رہی ہوں کہ ان سے وہ تو بات کو سننا ہی گوارا نہیں نہ کرتے،
اور اگر سن بھی لیں تو آگے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور بڑے اکتاہٹ سے جو ہے وہ کہتے ہیں. آج کل کی اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو اکتاہٹ سے کہتی ہے ہمیں نہ بتائیں، ہمیں پتہ ہے، آپ اپنا جو ہے وہ کام کریں. تو اسی میں پھر اللہ پاک نے آگے جو ہے اس آیت کو ساتھ جوڑا ہے کہ کیا اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا کہ ایسا جو شخص ہے جس کے آگے پھر ہماری کوئی آیت جو ہے وہ اس کو پڑھا جاتا ہے ہماری آیات کو، تو وہ کیا کہے وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو وہ کیا کرتا ہے وَلَّا مُسْتَكْبِرًا کہ وہ تو بالکل تکبرانہ انداز میں اپنے منہ کو پیچھے کر لیتا ہے، منہ کو پھیر لیتا ہے. ایسے ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ آپ کو بات کر رہے ہیں تو وہ فوراً سے ادھر منہ کر کے آپ کو کیا پتا ہے، ہمیں کرنے دیں، ہم نے جو کرنا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کا زمانہ گزر گیا، اب نیا زمانہ آ گیا. سنتی ہی نہیں، آج کل کی اولاد سنتی ہی نہیں ہے. تو یہاں پر جو بندہ ایسے کرتا ہے اس کو کیا کہا گیا کہ وہ تکبر کرنے والا ہے. اور تکبر کس کا کام ہے؟ تکبر شیطان کا کام ہے. وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں. اس کے سامنے اگر یہ چیز کہی گئی ہے تو اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں ہے. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا کہ گویا کہ اس کے جو کان ہیں وہ ثقل یعنی بھاری ہو گئے ہیں، اس کو اتنا اس کا بوجھ لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں میرے آگے کیا بات کر دی ہے. وہ ایسے سنی انسنی کر دے گا، اپنا منہ پھیر لے گا پیچھے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ پھر اللہ پاک کا بھی بنتا ہے کہ جب اللہ پاک ایک چیز کا بتا رہے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، اگر یہ راستہ اختیار کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے اور وہ اس میں تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. پھر بھی اگر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے، اگر وہ ہماری آیات کو سن کے ایسے کر رہا ہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ پھر آپ خوشخبری دے دیں، اس کو بتا دیں کہ یہ ایک دردناک عذاب جو ہے وہ تمہیں آنے والا ہے. پھر یہ نہ کہنا کل کو اٹھ کے اللہ پاک کو کہ اللہ پاک نے تم لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ ہم خود ہی ہیں جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. جب ہمیں ایک چیز بتا دی ہے کہ یہ چیز نہیں صحیح، یہ چیز غلط ہے، تو پھر اگر ہم وہی کام کرتے جائیں گے تو پھر دنیا میں بھی ایسے لوگ پھر انجام دیکھ لیتے ہیں جو دیکھیں نا، جو ماں باپ کی نہیں سنتے تو دنیا میں بھی وہ اپنا انجام دیکھ نہیں لیتے. ماں باپ بھی کبھی بھی غلط آپ کو گائیڈ نہیں کریں گے. تو اسی طرح جب اللہ پاک جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے، اللہ پاک نے ہمیں پوری بک دے دی ہے کہ آپ نے کوئی بھی زندگی کا اٹھا کر دیکھ لیں کہ کوئی بھی آپ کو کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی بھی آپ کے لیے آپ کے سامنے ٹارگٹ، آپ قرآن میں دیکھیں، اس کو ملے گا، آپ کو کیوں نہیں ملے گا. تو قرآن کو اپنے آگے رکھیں. تو اگر قرآن ہے پھر اس کے بعد حدیث ہے، تو پھر اگر نہیں لینی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیں آپ، پھر ان کو بتا دیں کہ بھی ایک دن آنے والا ہے اور اس میں تمہارے لیے دردناک عذاب، اور وہ اتنا برا عذاب ہونا ہے کہ پھر اس دن کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس دن بس افسوس افسوس افسوس، یا لیتنی. پھر آپ کہتے رہنا، ہر کوئی پھر یہی کہتا رہے یا لیتنی، اس دن تو یہی ہوگا نا پھر. تو اس لیے آج جب ٹائم ملا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس چیز کی تیاری کریں.